ایک برائی جو سماج میں دیکھنے میں آتی ہے اور اس کی وجہ سے بڑا افسوس ہوتا ہے، بس اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، سورہ علق کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان یہ حد پار کرنے لگتا ہے، حد تجاوز کرنے لگتا ہے، حدیں پار کرنے لگتا ہے۔ کب کرتا ہے ایسا؟ آدمی حد سے باہر کب ہو جاتا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں تو بے نیاز ہو رہا ہوں، میں بے نیازی کس کو بولتے ہیں؟ 5 سال 6 سال 10 سال پہلے میں ان کے ساتھ بہت اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، ہاں ہم دونوں ساتھ میں چائے پیتے تھے، بالکل ہاں ملنا جلنا تھا اور بہت بہترین دوستی یاری تھی۔ اب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ مجھے مال سے نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کسی نعمت سے نواز رہا ہے، میرا وہ بھائی میرا وہ دوست وہیں رہ گیا، اس کو چیزیں نہیں مل رہی ہیں، تو اب میں اپنی زندگی سے اس کو خارج کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ اس کو خارج کر رہا ہوں کہ ارے اب میں دوسرے اسٹیٹس کا ہو رہا ہوں، میں دوسرے لیول کا ہو رہا ہوں، اب یہ کہاں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بے نیازی آ رہی۔ جن لوگوں کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا تھا، لوگ گہرے تعلقات تھے، آدمی ان سے آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ بے نیاز ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ برائی اس حد تک لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نواز دیا اور دوسری نعمتوں سے نواز دیا تو آدمی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے مجھے اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ تکبر ہے، یہ بہت خطرناک برائی ہے کہ آدمی کسی کو یہ سمجھے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آدمی پر وہ دل لاتا ہے، چاہے وقتی طور پر ہی صحیح، کہ جس آدمی کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں یا اس کو کسی لائق نہیں سمجھتے ہیں، اسی کے ذریعے آپ کا کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ کھولنے کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے، اتنا آپ کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ آدمی جس کو میں اتنا کمتر سمجھتا ہوں یہ میرے اس طرح کے کام آ گیا۔ حالانکہ اس نیت سے اگر کوئی آدمی کسی سے تعلق رکھتا ہے کہ میرے کام آئے تو ہی میں تعلق رکھوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہم سب مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے بھائی ہیں، سب سے محبت کریں، سب کا احترام کریں۔ تقدیریں ہماری الگ الگ ہیں، ہماری تقدیریں الگ الگ ہیں۔ ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں بہت مال لکھا ہے، دنیا کی نعمتیں رکھی ہیں، کسی کی قسمت اتنا نہیں لکھا ہے۔ ابھی جیسے بتایا شیخ نے کہ راضی رہنا چاہیے، تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ ہم میں سے جس کو جس حیثیت کا اللہ نے بنایا راضی رہنا چاہیے۔ اور یہی ایک بات اور سمجھیں کہ مال آنے کے بعد، فراوانی آنے کے بعد زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اب آدمی تکبر میں مبتلا ہو اور بے نیازی والی کیفیت میں آ جائے، زیادہ بے نیاز۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ روزی کو پھیلا دے، یعنی سارے لوگوں کو مالدار بنا دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو لوگ کیا کریں گے؟ زمین پہ فساد مچانے لگیں گے، کوئی کسی کو جوڑے گا نہیں، کوئی کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا، سب فسادی بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر سب کو جس میں لوگوں کا خیر ہو، جس میں لوگوں کو بھلائی ہو، اسی حساب سے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ ورنہ دینی بھائی یہ برائی اگر پیدا ہو جائے کہ میں تو بے نیاز ہوں، اب مجھے اس کی کیا ضرورت، اب مجھے اس کی کیا ضرورت، جب یہ کسی کے اندر آنے لگے تو آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اب میں بے لگام ہو رہا ہوں۔ اور پھر آدمی جب اس کیفیت میں آ جاتا ہے تو پھر بہت سارے گناہ بھی انجام دینے لگتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنے ماں باپ سے ہی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ کس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں؟ اپنے ماں باپ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے قدم قدم پہ ان کی رہنمائی کی، پالا پرورش کی، کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا، سب کچھ کیا، اب دیکھ رہا آدمی خود 30-35 سال کا ہو گیا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے ایک دم سے، ان کو کھلانا پڑتا ہے، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، وہ اپنے کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہوتی ہے کہ دن بھر میں سینکڑوں کام ہمیں ان کے کرنے ہیں اور وہ ہمارے کسی کام آنے والے نہیں رہتے۔ تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ اب میں ان سے بے نیاز ہو گیا ہوں، اب میں ان سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ پہلی بات دینی بھائیو تو یہ کہ یہ فیلنگ یا یہ سوچ یہی بڑی خطرناک ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں اس سے بے نیاز ہوں۔ کسی سے مت سمجھو کہ تم بے نیاز ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے مستغنی رکھا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں کب ضرورت پڑ جائے گی کوئی بھروسہ نہیں، پھر شرمندگی اٹھانی پڑے گی، بے عزتی اٹھانی پڑے گی اور ذلیل ہونا پڑے گا۔ کیونکہ آپ کا اگر یہ ایگو لوگوں کے سامنے آ گیا کہ آپ ان کو خاطر میں نہیں لاتے، آپ ان کو نہیں جوڑتے، آپ ان کو اہمیت نہیں دیتے، تو لوگ ناپسند کریں گے آپ سے۔ محبت کے بجائے لوگوں کے دل میں نفرت بیٹھے گی اور پھر آپ کسی ماحول پہ انہی کے سامنے جائیں گے تو آپ خود ذلیل ہوں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات دینی بھائیو کہ انسان کا خالی ایسا سوچنا ہے کہ میں تو اس سے بے نیاز ہوں۔ بے نیاز کوئی نہیں رہتا ہے، بے نیاز ہوتا نہیں حقیقت میں آدمی۔ بے نیازی کی صفت صرف اللہ کی، اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔
ورنہ ہر انسان کو کسی نہ کسی سے ضرورت رہتی ہی رہتی ہے، یا بسا اوقات سب کی ضرورت رہتی ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، تمہیں جو روزی ملتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہمیں جو روزی ملتی ہے، میں طاقتور ہوں، ہم سب نوجوان ہیں، ہٹے کھٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ جو تم کما رہے ہو نا، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کما رہے ہو۔ گھر میں 2 سال کا 1.5 سال کا بچہ ہے، بچی ہے، وہ لوگ کچھ کما نہیں سکتے ہیں، ہاں بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا بوڑھے ماں باپ ہیں ایک دم کمزور ہے، یا اپاہج بھائی ہے، یا بہنیں ہیں، یہ سب کمزور ہے نا، ان کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے، تو بے نیاز کہاں ہوئے؟ ہمیں تو ان کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت ہے۔ ماں باپ اٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنی ساری آفتیں مصیبتیں اس لیے رکی رہتی ہیں کہ ماں باپ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم ان سے بچے رہتے ہیں۔ جس دن ان کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ایک دعا کرنے والے ماں باپ جوڑا چلا گیا، اب اس کے بعد وہ آفتیں کون روکے گا؟ جو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کبھی آدمی نہ سمجھے کہ میں تو بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، خاص طور پر اپنے پرانے ساتھیوں کو جن کے ساتھ اس نے ابتدا کی، جن کے ساتھ وہ کسی بھی لائن میں کسی بھی مشن میں آگے بڑھا، کبھی آدمی کو نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں، ان سے بے نیاز ہوں۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک چیز اور رہتی ہے کہ مشغولیتیں، مصروفیتیں ایک دوسرے کی سمجھنا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں ایک برائی یہ بھی ہے کہ لوگ جھٹ سے فوراً ایک الزام بھی لگا دیتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا بہت دن تک، اور جب فری رہتا تو ظاہر سے وقت تھا، اب آپ کا ساتھی کہیں جاب پہ جانے لگا تو دوسرا ساتھی اس کو فوراً بولتا ہے ارے اب تو تم مالدار ہو گیا تو اب مجھے کی پوچھے گا۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، اس کی مشغولیت ہے، مصروفیت ہے، یا اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تو اس وجہ سے وہ نہیں مل پاتا ہے، بلکہ دل میں محبت، دل میں اس کا خیال اتنا ہی ہوتا ہے جتنا پہلے ہوتا ہے۔ تو بہتان بھی نہیں لگانا چاہیے، کسی پر بہتان بھی نہیں لگانا چاہیے۔ یہ بہت اصلاح کا ایک پہلو ہے جو ہم سب میں یہ برائی آ سکتی ہے یا آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کا ادب، احترام، محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔